صرف 3 پوائنٹس پہ بات کر رہے ہیں۔ ایک تو جو مذہبی انتہا پسندی ہے اس کے لحاظ سے ہمیں پوری قوم کو سوچنا ہے، کیونکہ اس کا نقصان معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے۔ آپ کے نہ صرف نظریات اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، سوچ متاثر ہو رہی ہوتی ہے، اور مذہبی نظریات کی بنیاد پہ کسی قسم کی شر پسندی کی کوئی اجازت نہیں۔ ہمیں یہ حق کو، سچ کو سمجھ کر، جان کر یہ جینا ہے اور ایک پرامن معاشرے کے طور پہ جینا ہے۔ تو ایک تو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ سب لوگ اپنا ایک سیلف امپیچمنٹ، اپنا ذات کا بھی محاسبہ کریں، اور پھر معاشرے میں آپ کا رول کیا ہے اس کو دیکھیں۔ کسی قسم کی جو مینیپولیشن ہوتی ہے، جو ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، جو استحصال ہوتا ہے کسی بیس پہ، کیونکہ ہماری عوام زیادہ تر ان چیزوں کو، جو پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، جو کوئی پیچیدہ نظریات ہیں، مذہبی نظریات ہیں، ان کو نہیں سمجھتے۔ تو ایک جو آپ کہہ لیں دہشت پسندانہ جو ایک گروپ ہے، وہ جو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتا ہے اور انتشار پیدا کرتا ہے، اور ان کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ملکی پالیسیاں کیا ہیں اور کس لیول پہ ان چیزوں کو کتنے بڑے براڈر کانٹیکسٹ میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کی بنیاد پہ عام لوگوں کا جذباتی استحصال کر کے ایک خاص اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے مذہبی نظریات کو بگاڑ کر پیش کرنا، یہ معاشرے میں بدامنی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ایسے تمام عناصر کو یہ ہم وارن کرتے ہیں، اور عام اپنی جو کمیونٹی ہے، اپنے جو پرامن شہری ہیں، ان سب لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس طرح کے جو مفاد پرست ٹولہ ہوتا ہے، جو آپ کے مذہبی نظریات کا استحصال کر کے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے، ان سے بچیں۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی میرے پیش ہوئے ہیں یہ افغان ایک، ان کے سارا کیس میں نے دیکھا ہوا ہے، مجھے پہلے پتہ ہے، ان کو میں نے خود اجازت دی تھی کہ آپ ادھر رک جائیں جب تک مسئلہ آنا، تو اس کو مزید بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے لنک یہ بات ہے کہ جتنے افغان یہاں آئے ہوئے ہیں ہمارے شہروں کے اندر جو رہ رہے ہیں، اب گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ ان کی ریپیٹریشن کی جائے۔ تو ایک تو آپ سب لوگوں نے بتانا ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ہمارے آفیسرز کو اگر کسی بھی جگہ پہ انلیگل افغان رہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ولنگلی اپنی مرضی سے واپس جو افغانستان میں بھیجے جا رہے ہیں لوگ، ان کے ساتھ مل کے وہ اپنے جائیں، تاکہ ان کے لیے بعد میں پرابلم نہ ہو، کیونکہ اس میں پھر سختی سے ان کو بھیجا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جتنا لوگوں کے پاس جو اسلحہ ہے، یہ ڈی ویپنائزیشن کی اب یہ ہم کمپین کر رہے ہیں، اور چیف منسٹر صاحبہ کا یہ ایک ڈیسیجن ہے، آئی ٹی صاحب کا ڈیسیجن ہے، اور اس پہ ہم سختی سے اب عمل کر رہے ہیں۔ ہم ہر تھانے کے اندر ایسے رجسٹرز رکھ رہے ہیں جہاں لوگ ولنگلی آئیں، ان کے پاس جو بھی اسلحہ ہو تو وہ جمع کروائیں، وہ اسلحہ اپنا جمع کروائیں، تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، وہ ولنگلی ہم اپنے ریکارڈ میں ان کو ہوگی، اور ادروائز لوگوں کے خلاف سختی سے کارروائی کی جائے گی۔ جس سے کوئی بھی اسلحہ ریکور ہوگا انٹل کہ کمپلیٹ ڈی ویپنائزیشن نہیں ہوگی، تو اس کاروں سرچ کیا جائے گا، گھروں میں سرچ کیا جائے گا، لوگوں کی پوزیشن، ان کی گاڑیاں، جہاں بھی انہوں نے اسلحہ چھپایا ہوگا تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ تینوں میرے پیغام ہیں آپ پورے ڈسٹرکٹ اٹک کی عوام کے لیے اور اپنے آفیسرز کے لیے، کہ وہ ان پالیسیز پہ عمل درآمد کروائیں گے اور اس کی ڈیلی بیسس پر میں رکھوں گا۔ شکریہ۔